بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غیر افسانوی نثر میں یونٹ 4 کے تحت آج ہم لوگ مکتوب نگاری پر بات کریں گے، یعنی خطوط نگاری پر بات کریں گے، اس کی تعریف جانیں گے اور اس کے اصول پر بحث کریں گے۔ دو اشخاص کے درمیان، شخص کی جمع اشخاص کے درمیان باہمی گفتگو ایک سماجی ضرورت ہے۔ باہمی مطلب آپس میں، اور جب یہ عمل روبرو ممکن نہ ہو تو ہم اپنے خیالات کا اظہار تحریر کے ذریعے یعنی لکھ کر کرتے ہیں۔ یہ تحریر خط کہلاتی ہے۔ خط نگاری تحریری شکل میں باتیں کرنا ہے، اس لیے خط کو عرف عام میں آدھی ملاقات بھی کہا جاتا ہے۔ خط عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی سطر یا تحریر کے ہیں۔ عربی میں یہ لفظ اصطلاحی طور پر تحریر کے معنی میں بھی اور مکتوب یا مراسلے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ دیگر لغات میں خط کے معنی تحریر، لکیر، لائن، نامہ، نوشتہ، چٹھی اور انداز تحریر کے بھی آتے ہیں۔ پنجابی میں پتر، انگریزی میں لیٹر، علم ہندسہ میں لکیر یا سطر کے معنی میں آتے ہیں۔ عربی میں ایک مثل مشہور ہے، المکتوب نصف الملاقات، یعنی خط آدھی ملاقات ہے۔ خط میں دو لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 مکتوب نگار یعنی خط لکھنے والا، نمبر 2 مکتوب الیہ جسے خط لکھا گیا ہو یا لکھا جا رہا ہو۔ ادب میں خط نگاری ایک باقاعدہ صنف ہے جس کے حدود و قواعد مقرر ہیں، جس کی اپنی ایک الگ پہچان ہوتی ہے۔ خط نگاری دراصل ترسیل خیالات و اظہار کا بہترین وسیلہ ہے۔ خط نگاری نثر نگاری کی ایک مستعمل صنف ہے۔ خطوط نہ صرف کاتب و مکتوب الیہ کے رازہائے دروں کو اجاگر کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، بلکہ خطوط کے ذریعے شخصیت اور کردار کی مکمل عکاسی بھی ہوتی ہے۔ خلیق انجم اس حوالے سے یوں لکھتے ہیں: مکتوب نگاری فنون لطیفہ کا حصہ نہ ہوتے ہوئے بھی ایک باقاعدہ بلکہ اور فنون کے مقابلے میں زیادہ لطیف اور شائستہ فن ہے۔ اس لیے بعض اہل قلم نے اسے لطیف ترین فن کہا ہے۔ مکتوب نگاری کا فن آسان ترین فن ہے۔ اس کے لیے کسی طرح کی مہارت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی استاد سے مشورے لینے کی ضرورت ہے۔ خط کی صنف بہت حد تک فنی جکڑ بندیوں سے آزاد ہے، اس میں ہر بات کی گنجائش ہے۔ خط کے دائرے میں وہ تمام موضوعات سموئے جا سکتے ہیں جن کا تعلق انسان کے ذہنی ارتقاء سے ہوتا ہے۔ اس میں ہجر و وصال کی باتیں، مصائب کا ذکر، ناکامیوں کا اظہار، کامیابی کی خوشی، خلوص، نفرت، الغرض ہر طرح کے جذبات کی ترجمانی کی جاتی ہے۔ یہ فری ایسوسی ایشن یعنی غیر آہنگ تلازم کی صنف ہے، اس میں ہر بات کی گنجائش ہے۔ پروفیسر خورشید الاسلام کا خیال ہے کہ خط لکھنا ایک فن ہے اور اچھی زندگی بسر کرنا بھی ایک فن ہے، لیکن اس میں کمال حاصل کرنے کے لیے فن کی ضرورت نہیں ہے۔ خط دو طرح کے ہوتے ہیں: نمبر 1 نجی یا ذاتی خطوط، نمبر 2 کاروباری یا دفتری خطوط۔ نجی یا ذاتی خط لکھنا آسان ہے، اس میں القاب و آداب، اصل، متن اور خاتمہ ہوتا ہے، جبکہ کاروباری خطوط کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے جس میں مخصوص مروجہ الفاظ ہوتے ہیں اور مطالب کو جامع اور مختصر جملوں میں ادا کرنا ہوتا ہے۔ خط کی بنیادی صفت اختصار ہے۔ اس میں طوالت کو فنی نقطۂ نظر سے عیب سمجھا جاتا ہے، جس میں تکلف یا بناوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ خط میں جو تحریر کیا جائے وہ بے ساختہ اور برجستہ ہونا چاہیے۔ اچھے خط کی خوبی اس کی لطافت ہے، اس کے علاوہ خوش خطی بھی ایک حسن ہے۔ اب